السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جشن آزادی مبارک۔ بچپن میں ہمیں گانا سنا کرتے تھے کہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، جو یقیناً ہمارا پاکستان ہے، اور بچوں کے حیثیت سے ذرا وہ جھنڈیاں بھی لہرایا کرتے تھے، اور وہ سارا ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ اس طرح سے اور بہت سے ایسے ملی نغمے ہم لوگوں نے بچپن میں سنے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ وطن کے ساتھ ہمیں محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت ہوتی ہے۔ میرے پاس پوری دنیا میں جانے کے بہت سے مواقع ہر دور میں رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے اس ملک میں کہ دل ہی نہیں کرتا، سچ پوچھئے تو زیادہ دیر باہر رہنے کو بھی۔ ہر وقت ایک ہی دماغ میں بات ہوتی ہے کہ پاکستان کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اور بڑی مشکلات سے یہ ہمیں ملا تھا۔ ظاہر ہے ہم اس کے گواہ اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن سنا تو ہے نا صاحب، تاریخ میں صرف نہیں پڑھا، بزرگوں سے یہ باتیں سن رکھی ہیں کہ کتنا مشکل سے ملا تھا۔ آج جب ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ڈاکیومنٹریز سے بھی کہ کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ کیسے لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے، کیسے ایک گھر چھوڑ کر جب دوسری جگہ لوگ آئے تھے، وہاں عظیم عمارتوں کے مالک لوگ جہاں پر انہیں گھر مل نہیں رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اتنا بڑا یہ نظریہ ہے جس کے تحت ہم ایک اور ملک میں جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ملک سے نوازا۔ اب اس ملک کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کی محبت کی، آپ کے احترام کی، اس ملک کے وقار کی، اور ہمارے اس ملک کا وقار ہماری فوج ہے، جو ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، ہمارے محافظ ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ محبت جو نوجوان کو کرنی ہے، وہ کیسے کرے گا؟ وہ جس بھی پارٹی کو پسند کرتا ہے وہ اسے ووٹ دے۔ اور اگر ہمارے نوجوان اس چیز میں سامنے آ جاتے ہیں، وہ چاہے دنیا یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جس کے ساتھ وابستگی ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن نوجوان جب اپنی محبت کا اظہار ووٹ ڈال کے کرے گا تو وہ اس کے اندر حصہ ڈال رہا ہوگا۔ اسی طرح نوجوان اگر اپنے یونیورسٹی کے اندر بیٹھ کے اپنے لیکچرر کو اچھے طریقے سے دھیان سے سنتا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نوجوان پاکستان سے جڑے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے ساتھ محبت کے اوپر ویڈیوز بناتا ہے، وہ اپنی محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب اس سوشل میڈیا میں ہمارے جتنے بھی ٹک ٹاکرز فیلوز ہیں، یا جو سنیک کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، ان سب کو بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ صرف ایک دن کے لیے نہیں، یہ صرف 14 اگست نہیں ہے جس میں پاکستان کو ہماری محبت چاہیے، 24 گھنٹے پاکستان کو ہماری محبت چاہیے۔ بہت کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، آپ سب کے سامنے کتنی جنگیں یہ ملک لڑ بیٹھا، بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گیا، اور کتنے مسائل ہم نے دیکھے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس سے بے پناہ محبت ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے۔ بچوں کے اندر والدین کو محبت اجاگر کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے کل یہ ظاہر ہے جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ایک نیا دن طلوع ہو چکا ہوگا جو 14 اگست کا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہیں بتائیے کہ وطن کے ساتھ محبت کیوں کرنی چاہیے اور وطن کے ساتھ محبت کیوں ہوتی ہے۔ آپ انہیں بتائیے کہ جب باہر ممالک میں ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کئی جگہوں پہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم کہیں اور کے ہیں، کہیں کو پاسپورٹ پکڑتا ہے دیکھتا ہے اس کو دیکھ لو، کہیں کوئی اور چیز، یہ والے کاغذات، وہ کتنا کچھ ہوتا ہے جو ہمیں دکھانا پڑتا ہے۔ اور یہاں پر ہم اپنے ملک کے کسی بھی کونے میں جب دل کرے اٹھ کے چلے جائیں، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ ارے ہم فخر کریں گے نا تو دنیا کے لیے فخر کا سبب بنیں گے، اور اگر ہم فخر نہیں کریں گے ہر وقت یہی کہ پاکستان میں یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ارے جو اتنا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے گھر کے ساتھ ہو رہا ہے نا، تو کیا گھر کے ساتھ خرابی شروع ہو جائے تو گھر چھوڑ دیتے ہیں، یا گھر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آج والدہ کو بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کا مطلب اصل میں ہے کیا، پاکستان کے ساتھ محبت کا کیا مطلب ہے۔ والد کو بیٹھ کے بتانا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے۔ گھروں کو سجا کے جھنڈیوں سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ بچے تو ظاہر ہے، میں ابھی جب آپ سے بات کروں تو میرے سامنے وہ سارے مناظر گھوم رہے ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب ہمارے لیے وہ جھنڈیاں لایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ مل کے گھر کو سجا رہے ہوتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، وہ وہاں ہمارے گھر میں بیٹھے، جو ہمارے باقی بچے ہیں ظاہر جو ان کے پوتے پوتی ہیں، وہ ان کو ساتھ بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ بیٹا پاکستان کے ساتھ محبت کیوں کرنی چاہیے،
اور مجھے بڑی انسپریشن ملی اور مجھے کہنا کہ بیٹا یہ باتیں آپ کو بتانی چاہیے، آپ جاتے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہیں کہ بچپن میں ہی بچوں کے دلوں میں رب کائنات کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے وطن کی محبت ڈالنی چاہیے۔ جب آپ اپنے وطن کی محبت ڈالتے ہیں نا اپنی قوم کے اندر، تو پھر وطن کے لیے قوم کام کرتی ہے۔ اور یہ ہمارے میڈیا والے بھائیوں کا بھی یہ کام ہے، یہ ہر اس شخص کا کام ہے جو پاکستانی ہے، ہر پاکستانی کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے۔ ارے آپ کبھی پردیس میں جا کر ان سے مل کر دیکھیے، تڑپتے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے، جتنے عیش و آرام انہیں دوسرے ملکوں میں ملے ہوں، ملک ان کا پاکستان ہی ہے۔ اور اگر آپ کو اس بات کا ہلکا سا بھی ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے ملکوں میں لمبے لمبے عرصے گزارنے کے بعد بھی جب لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے اپنے گھر لے جاؤ، اور اپنے گھر سے مراد پاکستان ہے۔ لوگ دفن ہونا اپنے ملک میں پسند کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی توقیر اس کے ساتھ جڑی ہے، ان کا احترام ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یہ بات اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے، سارا دن تو ہم بچوں کے سامنے وطن کو کوستے ہیں۔ اگر بجلی نہیں آ رہی تو پاکستان ٹھیک نہیں، اگر سڑکیں خراب ہیں تو پاکستان ٹھیک نہیں ہے جی، نوکری ڈھونڈنے کے نہیں ملی تو پاکستان ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی پاکستان نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ ٹھیک نہیں، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کو اور ہمیں مل کر اپنے پاکستان کے ساتھ بالکل اسی طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح ہماری فوج محبت کرتی ہے، کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتی ہے اس دھرتی کے لیے۔ بہت مشکل ہوتا ہے صاحب جب جوانوں کی لاشیں گھر آتی ہیں، وہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ ان کے جگر ہیں، کس قدر شان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری فوج ہماری محبت ہے صاحب، ہمارا ملک ہماری محبت ہے، اور ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھ کے، اپنے بچوں کا خیال رکھ کے اپنے ملک کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اور مجھے صرف ایک بات سمجھ آتی ہے، جب میں اپنے گھر کو صاف رکھتا ہوں، میں اپنی گلی میں اپنے دروازے کے سامنے والے ایریا کو صاف رکھ لیتا ہوں، تو یہ میرا ثبوت ہے کہ مجھے اپنے ملک سے محبت ہے۔ جب میں آدھی رات کو بھی اشارہ نہیں کاٹتا تو یہ ثبوت ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں جائز ذرائع کے ساتھ آمدنی کو انشور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ میرا ثبوت ہے میں اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جب میں راستے میں چلتے ہوئے جوس کا ڈبہ باہر نہیں پھینکتا، یہ ثبوت ہے کہ میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ مت کیجیے، اپنے بچوں کو صرف اتنا ہی سکھا دیجیے، یہ ملک بھی آپ کو دعائیں دے گا۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ جشن آزادی کو مبارک بنانا ہے تو وہ اسی طرز پر بنائیے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں اپنی فوج اور اپنے ملک کی محبت کو جس حد تک ڈال سکتے ہیں ڈالیں۔ خدا آپ کو اور ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب ہیں تو پاکستان ہے، ایسا نہیں ہے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔